الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج بڑی خوشی کا موقع ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دعوت اسلامی کا وہ علمی شعبہ جو ساری دنیا کو علماء پرووائیڈ کر رہا ہے، وہ شعبہ جو علماء دنیا بھر کو مہیا کر رہا ہے، اس شعبے جامعۃ المدینہ کے طلباء کی آج پاکستان کے مختلف شہروں میں دستار فضیلت ہو رہی ہے. اور میری معلومات کے مطابق صرف جامعۃ المدینہ جس میں طلباء آ کر پڑھتے ہیں، وہاں 1555 طلباء الحمدللہ جن کی دستار فضیلت مختلف مقامات پر ہے، اور ساتھ ساتھ آن لائن درس نظامی کی برکتیں بھی ہیں کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو فزیکلی جامعۃ المدینہ میں نہیں جا سکتے. فیضان آن لائن اکیڈمی کے ذریعے انہوں نے آن لائن درس نظامی کیا ہے. تو تقریباً 46 کے قریب وہ عاشقان رسول بھی ہیں، وہ طلباء بھی ہیں جنہوں نے آن لائن درس نظامی مکمل کیا ہے. تو کہا جا سکتا ہے کہ آل ٹوگیدر آج پاکستان بھر میں 1600 کے قریب اسلامی بھائیوں کی دستار فضیلت ہے. اور جو دارالعلوم، جامعات یا اس طرح کی فیلڈ سے وابستہ ہیں ان کو معلوم ہے یہ کتنا بڑا فگر ہے. اتنا بڑا فگر ہم نے پہلے اہل سنت والجماعت میں اتنی بڑی تعداد میں درس نظامی سے فارغ ہونے والے طلباء کے بارے میں نہیں سنا تھا. اور یہ صرف اگر اسلامی بھائیوں کی تعداد ہے تو پھر اسلامی بہنوں کی تعداد ملائیں تو یہ اور بہت زیادہ ہو جاتی ہے. تو اسی سلسلے میں آج پاکستان کے شہر گجرانوالہ میں بھی بہت سارے خوش نصیب طلباء جگمگاتے چہروں کے ساتھ میرے دل کے قریب بیٹھے ہیں جن کی آج دستار فضیلت ہے. میں دل کی گہرائیوں سے ان تمام طلباء کو، ان کے اساتذہ کو، مجلس جامعۃ المدینہ کو اور ان کے گھر والوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. آج کل لوگ باتیں تو بڑی کرتے ہیں کہ جناب فلاں ڈگری تو فلاں بیچلر تو فلاں جو ہے وہ دنیا کے بڑے بڑے ہم نے کورسز کیے ہیں، مگر صحیح بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں جو فضائل علماء کے بیان ہوئے ہیں، طالب علم دین کے بیان ہوئے ہیں، سبحان اللہ. میں ایک روایت آپ کو سناتا ہوں، اندازہ ہوگا کہ یہ علماء کس قدر خوش نصیب ہوتے ہیں. کہ روایتوں میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب اور لوگ جنت کی طرف جائیں گے نا تو علماء کو روک لیا جائے گا، انہیں کہا جائے گا باقی لوگوں کی شفاعت کرو، انہیں بھی ساتھ جنت میں لے جاؤ. تو یہ تو انشاءاللہ ہمارا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جانے والے لوگ ہیں. تو لوگ کہتے ہیں خاندان میں ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے، ایک انجینئر ہونا چاہیے، ایک وکیل ہونا چاہیے. سچی بات یہ ہے خاندان میں ایک حافظ قرآن ہونا چاہیے، ایک عالم دین ہونا چاہیے. مبارک ہو ان والدین کو کہ جن کے بچوں نے درس نظامی کمپلیٹ کیا اور جو پڑھ رہے ہیں. تو ہمیں بھی اس معاملے میں آگے آنا چاہیے. اور دعوت اسلامی نے تو ایک اور روایت کو جنم دیا ہے. ہم جب بھی مدرسے اور جامعہ کی بات کرتے ہیں تو طلباء کی ایج ذہن میں آتی ہے کہ یہ بچوں کا کام ہے، ینگسٹر کا کام ہے. مگر دعوت اسلامی نے علم دین ہر عمر کے لوگوں تک پہنچایا. ہمارے جامعۃ المدینہ میں 60 سال کے طالب علم بھی ہیں جو 60 سال کے بعد جنہوں نے درس نظامی میں داخلہ لیا، کیونکہ علم حاصل کرنے کی تو کوئی عمر نہیں ہے نا. تو الحمدللہ آپ کی عمر کچھ بھی ہو گئی، اگر آپ بھی ان خوش نصیبوں میں اپنا نام لکھانا چاہتے ہیں تو جامعۃ المدینہ کے دروازے آپ سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں. تو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور آج جو دن چنا گیا، جو رات چنی گئی، جو موقع چنا گیا اس خوبصورت ایونٹ کو منعقد کرنے کے لیے، دستار فضیلت کے لیے، یہ ایونٹ بھی بڑا خوبصورت ہے. اور وہ مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، میرے آقا نعمت سیدی امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے عرس کی رات چنی گئی ہے. سبحان اللہ، فیضان رضا بھی لوٹیں گے اور علماء کے فضائل بھی لوٹیں گے انشاءاللہ. تو آج بیان میں انشاءاللہ ہم اسی عظیم ہستی کا ذکر خیر بھی سنیں گے. اور سیدی اعلیٰ حضرت کی شان یہ ہے کہ جب بھی آپ اعلیٰ حضرت کا ذکر پڑھتے ہیں یا اعلیٰ حضرت کی بات کرتے ہیں
تو خود بخود نبی پاک کا ذکر خیر ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ فنا فی الرسول کے ایسے مرتبے پر فائز ہیں کہ جب بھی دیوانے کی بات کی جاتی ہے تو اس کے محبوب کا ذکر ہو ہی جاتا ہے کہ دیوانہ کس کا ہے، عاشق کس کا ہے۔ یہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسا عشق کرتے تھے، اور ایسی عشق کی انسٹیٹیوٹ ہیں، یعنی اگر کوئی کہے کہ جناب کچھ افراد وہ گزرے دنیا میں کہ جنہوں نے بڑے بڑے ادارے بنائے، مگر سچی بات یہ ہے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنی ذات میں ایک ایسا انسٹیٹیوٹ ہیں کہ آج 100 سال سے زیادہ وقت گزر چکا ہے، آج بھی سکھاتے ہیں کہ عشق رسول کرنا کیسے ہے، نبی پاک پر فدا کیسے ہونا ہے۔ انشاءاللہ بیان سنیں گے تو اندازہ ہوگا کہ سبحان اللہ۔ اور آپ کو پتہ ہے ہندوستان میں، اب تو خیر پاکستان میں بھی یہ نعرہ لگنے لگا ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا تعارف ایک نعرے کے ذریعے ہوتا ہے، اور وہ نعرہ کیا ہے؟ مل کر لگاتے ہیں، عشق و محبت، 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 عشق و محبت۔ اللہ اکبر! اس سے خوبصورت تعارف کیا ہوگا اس ہستی کا کہ جس کا نام عشق و محبت کے ساتھ جڑ گیا ہے، جس کا نام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ اللہ فیضان اعلیٰ حضرت ہمیں نصیب فرمائے، اور آج کے اس مبارک اجتماع کی برکت سے ہم سب کو سچا عاشق رسول بنا دے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت ہی خوبصورت فرمان ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں، تم میں سے قیامت کے دن میرے سب سے نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ The closest amongst you on the day of judgment، یعنی تم میں سے سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا۔ اب بظاہر تو یہ ایک لائن میں چند سیکنڈ میں حدیث بیان ہو گئی ہے، لیکن میں اگر آپ کو اس حدیث کی ایک اور جہت سمجھانے کی کوشش کروں، یہ انعام کتنا بڑا ہے، اللہ اکبر! قیامت کا دن یہ کتنا مشکل اور کتنا خطرناک دن ہوگا۔ میں یہاں مشورہ دوں گا، علماء بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے تو پڑھا ہوگا، لیکن چونکہ بہت بڑی تعداد میں طلباء، اسٹوڈنٹس، بزنس کمیونٹی کے لوگ آئے ہیں، مجھے یہ بیان ہو سکتا ہے سوشل میڈیا پہ لائیو بھی سن رہے ہوں۔ قیامت کے دن کے بارے میں اگر تفصیل پڑھنی ہے نا، تو ویسے تو بہت ساری کتابوں میں ہے، مگر قربان جائیے صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی کی کمال کتاب، بلکہ علماء کہتے ہیں یہ عالم بنانے والی کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے بہار شریعت۔ تو بہار شریعت حصہ اول، فرسٹ چیپٹر کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے، اور اس فرسٹ چیپٹر میں آپ قیامت کے باب کو پڑھیں، محشر کے باب کو پڑھیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں جس طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ مفتی امجد علی اعظمی صاحب نے قیامت کیسے برپا ہوگی، محشر کیسے برپا ہوگا، کیسے لوگوں کو محشر میں لایا جائے گا، اور کیا کیا معاملات ہوں گے، بندہ پڑھتا ہے تو کہتے ہیں نا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اتنا مشکل دن ہے قیامت کے دن۔ کراؤڈ کتنا ہوگا، کبھی سوچا آپ نے؟ میری یہ بات جو لوگ حج کر کے آئے ہیں وہ ذرا جلدی سمجھ جائیں گے، جنہوں نے حج کیا ہے انہیں پتہ ہے میدان عرفات میں کتنا رش ہوتا ہے، تقریباً 25 لاکھ 30 لاکھ افراد ہوتے ہیں، اور تواڑی پنجابی وچ کہتے ہیں نا کہ لگ پتہ جاتا ہے کہ پبلک کہندے کس کو ہیں، اتنی پبلک، بندہ جدھر تک دیکھے سر ہی سر، کھو جائے تو ملتا نہیں، اتنی عوام، 25-30 لاکھ لوگوں کا یہ حال ہے۔ آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن کتنے لوگ ہوں گے؟ 8 ارب لوگ تو اس وقت دنیا میں رہتے ہیں، 800 کروڑ، اور حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے اس دنیا میں آئیں گے سب قیامت کے دن محشر کے میدان میں موجود ہوں گے۔ ذرا بتائیے نا کتنے لوگ ہوں گے؟ اچھا 200 کروڑ مسلمان ہیں آج دنیا میں کم و بیش، ٹھیک ہے، اس وقت تک پتہ نہیں کتنے 100 کروڑ مسلمان ہو گئے ہوں گے۔ ایک سوال کروں کہ اس میدان محشر میں ان تمام مسلمانوں کے دلوں میں کس سے ملنے کی تمنا ہوگی، کس کے قریب ہونے کی تمنا ہوگی؟ اللہ اکبر! کبھی سوچا آپ نے؟ سب کے سب چاہیں گے نا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جائیں، کیونکہ وہی شافع روز محشر ہیں، انہوں نے ہی بخشش کروانی ہے، انہوں نے ہی شفاعت کرنی ہے، انہوں نے ہی گرمی لگنی ہے تو جام کوثر پلانا ہے، ہمارے اعمال نامے کھلیں گے تو مدد انہوں نے کرنی ہے۔ ہی از ون اینڈ اونلی۔ بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت سمجھا رہے ہیں نبی پاک کا رتبہ کیا ہے، فرماتے ہیں عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی،
دیکھنی ہے حشر میں عزت رسولullah کی. کہتے ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً قید و بند, حشر کو کھل جائے گی طاقت رسولullah کی. ارے وہ دن تو نبی پاک کے کمال کے ظہور کے دن ہوگا. اللہ اکبر. ایک اور جگہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا, سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے, گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. یعنی پتہ یہ چلا کہ سارا محشر چاہے گا کہ نبی پاک کے قریب ہو جائیں. اور پیارے آقا کیسے شفیق ہیں. قیامت کی مشکلیں بہت ساری ہیں. بڑی مشکل پتہ کیا ہے, سورج 1.25 میل پر, زمین تانبے کی, اور شدت کی گرمی. ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے گرمی کتنی ہوگی. گجرانوالہ کی گرمی میں 10 منٹ روڈ پہ کھڑے نہیں رہ سکتے. اس دن قیامت کی گرمی میں ننگے پیر, 50,000 سال کا دن, کیسے گزرے گا وہ دن, کدھر جائیں گے. اللہ اکبر. مگر سنو میرے آقا اس دن کیسا جام پلائیں گے. ہائے ہائے ہائے. جمعے کی خطبے میں سنتے ہو نا, اب مثال کے طور پہ گرمی میں کھڑے ہوں, کوئی بندہ لا کے ایک گلاس پانی پلا دے, پانی پی کے تھوڑی دیر بعد پھر پانی چاہیے گا, پھر پانی چاہیے بھائی, دوسرا گلاس پی لو گے, 5-10 منٹ بعد پھر پانی چاہیے. تو اس قیامت کی گرمی میں کتنا پانی چاہیے گا, اتنی پیاس نہیں. سبحان اللہ. وہ جمعے کے خطبے میں کیا الفاظ سنتے ہیں, شربتن ہنیئتم مریئا لا نظمع بعدہ ابدا, کہ ایک ایسا شربت اللہ نے عطا فرمایا میرے حبیب علیہ السلام کو کہ جو جام کوثر پی لے گا اس کو پھر کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی. تو ہم کیوں نہ نبی پاک کے قریب ہو جائیں, لگنی ہے پیاس. مگر اعلیٰ حضرت, میں نے کہا نا محبوب کا ذکر ہوگا تو عاشق کا ذکر ساتھ ہی ہوتا رہے گا. میرے رضا کہتے ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا, ٹھنڈا ٹھنڈا اور میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں, پلاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب پیارے آقا سے ٹھنڈا پانی تو مل گیا, پھر جب اعمال نامے تلیں گے تو بندہ کدھر جاتا ہے, جو موسٹ کلوزسٹ ہوتا ہے. ماں کتنا پیار کرتی ہے ہم سے دنیا میں, مگر قیامت کے دن ماں بھی کام نہیں آئے گی. والد جو ہمارے لیے اپنا پیٹ کاٹ کر ڈبل ڈیوٹی کر کے ہمارے لیے خدمت کر رہا ہوتا ہے, قیامت کے دن والد بھی مدد نہیں کرے گا, بیٹا اپنے ماں باپ کی مدد نہیں کرے گا, کون کرے گا. آؤ میرے رضا بتاتے ہیں. ماں جب اکلوتے کو چھوڑے, ماں جب اکلوتے کو چھوڑے, آ کہہ کر بلاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ. اور باپ لطف وہاں فرماتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مشکل ہو تو بیان کی جائے. قیامت کے دن اب اس گرمی میں, اس ٹینشن میں, جب ماں بھی ساتھ نہ دے, باپ بھی جواب نہ دے, اب اعمال نامے کھولے جائیں گے. سانوں تو پہلے ہی پتہ ہے, ہمارا تو گناہوں کا دفتر بھرا ہوا ہے, رجسٹر بھرے ہوئے ہیں. عیب کھل جائیں گے, بے عزتی ہو جائے گی. ساری دنیا نیک سمجھتی ہے, مگر چھپ چھپ کر گناہ کیے ہیں, کیسے جواب دیں گے. مگر ڈھارس کیا ہے, سنو میرے آقا کا اس دن کیا کرم نوازی ہوگی, کیا کام ہوگا. رنگے بے رنگوں کا پردہ, ہم رنگے بے رنگوں کا پردہ, دامن ڈھک کر چھپاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور اپنی بنی ہم آپ بگاڑے, اپنی بنی ہم آپ بگاڑے, کون بنائے بناتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ
جہاں اعمال تولے جائیں گے. جس کا پلڑا ہلکا ہو گیا، نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوا، اس کا کیا ہونا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. قرآن کہتا ہے فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. قرآن تو کہہ رہا ہے جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوا وہ تو گیا جہنم میں، بھڑکتی آگ میں. ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارے تو گناہ ہی گناہ ہیں. مگر سیدی اعلیٰ حضرت ڈھارس دے رہے ہیں کہ سنو میرے آقا کتنے مہربان ہیں. اس دن نبی پاک کا انداز کیا ہوگا کہ اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا، اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا پلہ باری بناتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کے بعد ایک اور ٹینشن، ایک اور بڑا امتحان، اور وہ ہوگا برج آف صراط، پل صراط. تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، لوگ کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے. مگر سنو میرے آقا کتنے مہربان کہ اس پل کے کنارے رب سلم امتی کی صدائیں لگا رہے ہوں گے. سجدے میں جائیں گے اور اللہ کو عرض کریں گے مولا میری امت کو سلامتی سے گزار دے. میرے رضا کیا کہتے ہیں کہ سلم سلم کی ڈھارس سے، سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار لگاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب مجھے بتاؤ جو میں نے حدیث بیان کے شروع میں پڑھی ہے، یہ چھوٹا ہی نام ہے. آقا فرماتے تم میں سے قیامت کے دن میرے سب سے نزدیک وہ ہوگا جس نے مجھ پر دنیا میں کثرت سے درود پڑھے ہوں گے. سبحان اللہ. میں نبی پاک کے قریب ہو گیا قیامت کے دن تو پھر تو سارے کام آسان ہو جائیں گے نا، پھر تو بیڑا پار ہو جائے گا. ان سے دور رہا تو کدھر جاؤں گا؟ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج عرس رضا کے اس عظیم و شان اجتماع کا پہلا مدنی پھول، پہلا میسج یہ لے لو کہ اب زندگی میں کثرت سے درود پڑھنے ہیں. میں آپ کو آج ایک تصور دینا چاہتا ہوں، کبھی کیجئے گا اس کو. میں نے اس کو پریکٹس کیا ہے، کبھی آپ بھی کیجئے گا. کبھی اکیلے کہیں بیٹھے ہوں، پیدل چل رہے ہوں یا کہیں کسی جگہ پر واک کر رہے ہوں، آنکھیں بند کریں، ہاتھ میں تسبیح لیں اور درود پڑھتے رہیں اور یہ سوچتے رہیں کہ محشر کا میدان ہے اور میں جتنے درود پڑھتا جا رہا ہوں اتنے قدم نبی پاک کے قریب ہوتا جا رہا ہوں، جتنے درود پڑھتا جا رہا ہوں میں اتنے قدم آقا کے قریب ہوتا جا رہا ہوں. آپ یقین کریں تسبیح رکھنے کو جی نہیں چاہے گا، اور قریب ہونا ہے نا، اور قریب ہونا ہے. اربوں لوگوں میں کیسے قریب ہوں گا؟ نبی پاک نے گیٹ پاس دے دیا ہے کہ جس کو قریب آنا ہے نا اس کو زیادہ درود پڑھنے ہیں. تو اب آپ کی مرضی ہے موبائل فون پر گھنٹوں ضائع کرنے ہیں یا پیارے آقا پر درود پڑھ کے ان کا قرب حاصل کر لینا ہے. یقین کیجئے جو قریب ہو گیا نا وہ اس کا ویسے ہی بیڑا پار ہو جانا ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ باواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سیدی اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت سیدی مولانا امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن، آپ کی زندگی کی یوں سمجھیے کہ بایوگرافی مختصر. پہلے تو میں چند الفاظ میں ایک خاکہ آپ کی لائف کے بارے میں پیش کرتا ہوں. بہت سارے نیو کمرز ہوں گے، بہت سارے ینگسٹر ہوں گے جن کو بہت کچھ اعلیٰ حضرت کے بارے میں نہیں پتہ ہوگا، اور شاید کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ یہ دعوت اسلامی والے اتنا رضا کیوں کرتے ہیں، اتنا کیوں فالو کرتے ہیں، ایک ہستی سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں. اگر آج کا بیان آپ توجہ سے سنیں گے تو اندازہ ہو جائے گا ہم نے ایسے ہی اعلیٰ حضرت کا دامن نہیں تھاما ہے، ہمیں ایسے ہی ان سے پیار نہیں ہے. اللہ نے ان کو مقام ہی ایسا دیا ہے، اور سبحان اللہ ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے. واٹ از دا ریزن؟ کیوں ہم محبت کرتے سیدی اعلیٰ حضرت سے؟ ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے
ان کے اونچے نام ہو گئے. انہوں نے نبی پاک کے چرچے کو ایسا بلند کیا, اس طرح ناموس رسالت کی خدمت کی, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ہونے والے گستاخانہ حملوں کے لیے اپنے سینے کو اور اپنی ذات کو جس طرح پیش کیا. سبحان اللہ, آج کروڑوں عاشقان رسول کے دلوں کی دھڑکن ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت کی ولادت, ڈیٹ آف برتھ کیا ہے آپ کی؟ 10 شوال المکرم, سیٹرڈے کے دن, ہفتے کے دن آپ کی ولادت ہوئی. اعلیٰ حضرت نے تقریباً 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن پاک ختم کیا, اور اسی عمر میں خالص یعنی فصیح عربی زبان میں آپ نے گفتگو بھی فرمائی. اعلیٰ حضرت نے تقریباً 6 سال کی عمر میں پہلا بیان کیا. اعلیٰ حضرت نے 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں, جی ہاں 14 ایئرز کمپلیٹ نہیں ہوئے, 14 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے تمام علوم درسیہ سے فراغت پائی, دستار فضیلت ہوئی, اور آپ نے فتویٰ لکھنے کا آغاز بھی کر دیا اور درس و تدریس کا بھی آغاز فرما دیا. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 14 سال ابھی عمر پوری نہیں ہوئی ہے, آپ مفتی بن چکے تھے. یہ پاسبلٹی ہمیں اس دنیا میں نارملی نظر نہیں آتی. کبھی کسی 14 سال کے بچے کو ساتھ, ہو سکتا ہے یہاں بھی کوئی ہوگا 14 ایئرس کا کوئی بچہ ہو تو اس کو کھڑا کیجئے گا, آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس ایج میں اعلیٰ حضرت جو ہے درس نظامی بھی کمپلیٹ کر چکے اور فتویٰ دینا بھی شروع کر دیا, اور درس و تدریس یعنی سلیکٹڈ ون تھے. آپ کو پہلے سے ہی چوز کر لیا گیا تھا کسی بہت بڑے کام کے لیے. اب آپ کے بارے میں آتا ہے 19 سال کی عمر میں آپ کا نکاح ہوتا ہے, ازدواجی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے. 23 سال کی عمر میں پہلی بار, اور پھر 51 سال کی عمر میں دوسری بار زیارت حرمین شریفین کا آپ کو شرف حاصل ہوا. اعلیٰ حضرت نے تقریباً 68 سال کی عمر میں آخری وصیتیں لکھوائیں, اور بالآخر علم و فن کا یہ عظیم آفتاب 25 صفر المظفر 1340 ہجری 28 اکتوبر 1921 کو جمعۃ المبارک کے دن ٹھیک اذان جمعہ کے وقت تقریباً 68 سال کی عمر میں غروب ہو گیا. اللہ کریم تربت اعلیٰ حضرت پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ان کے فیضان کو عام فرمائے. آپ 1921 میں دنیا سے تشریف لے گئے, آج ہم 2023 میں موجود ہیں. اپروکسیمیٹلی 102 سال ہو گئے ہیں, مگر بات یہ ہے احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی, احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی, خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی, سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ. احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی, خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی, راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی. سبحان اللہ. سیدی اعلیٰ حضرت کا صحیح معنوں میں ذکر اگر کرنا ہے تو یہ کام تو مفتیان کرام کا ہے, کیونکہ آپ ایک علم کے ایسے سمندر ہیں. آپ نے وہ علمی شاہکار لکھے ہیں کہ بڑے بڑے مفتیان کرام, آج کے دور کے بڑے بڑے علماء کرام کہتے ہیں کہ اس کو پڑھنے کے لیے بھی بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. آج بھی آپ کے فتاویٰ میں لوگ غوطہ لگاتے ہیں اور بڑے بڑے موتی نکال کر لاتے ہیں. جو لوگ تھوڑا سا اسٹڈیز کی طرف یا یونیورسٹی کی طرف ہیں تو ایک بات آپ کو پتہ ہوگی کہ جناب نارملی انسان کسی ایک فیلڈ میں ماسٹر کر لیتا ہے, کوئی ایکسٹرا آرڈنری مائنڈ والا ہوتا ہے تو بندہ کہتا ہے اس نے 2 سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کیا ہے, اور جناب یہ تو 3 سبجیکٹ میں اس نے جو ہے پی ایچ ڈی یا ماسٹرز کیا ہے. اس کی ڈائیورسٹی بہت زیادہ ہے, 2-3 سبجیکٹ بہت بڑی بات ہوتی ہے. اللہ اکبر. سیدی اعلیٰ حضرت وہ ہیں کہ جن کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ جب ان کے فتاویٰ پڑھے گئے, جب ان کی تحقیقات پڑھی گئیں تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کو 100 کے قریب علوم میں مہارت حاصل تھی, اور ایسا ماسٹر وہ تھے اس اپنی فیلڈ میں کہ جب قلم اٹھاتے تھے تو سامنے والے کے لیے اس میں کوئی جواب نہیں بن پاتا تھا. اس قدر علم کا شاہکار, ایک ہی شخصیت کے پاس اس قدر جناب علم کیسے تھا. سبحان اللہ. آپ کے فتاویٰ پڑھتے ہیں تو سمجھ یہ آتا ہے کہ آپ سے اردو میں سوال کیا گیا, آپ نے اردو میں جواب دیا. آپ سے انگلش میں سوال کیا گیا, آپ نے انگلش میں جواب دیا. آپ سے عربی میں سوال کیا گیا, آپ نے عربی میں جواب دیا. آپ سے فارسی میں سوال کیا گیا, آپ نے فارسی میں جواب دیا. آپ سے نظم کی صورت میں سوال کیا گیا, آپ نے نظم کی صورت میں جواب دیا. آپ سے ریاضی کا سوال کیا گیا, آپ نے ریاضی کا جواب دیا. آپ سے فقہ کا سوال کیا گیا, آپ نے فقہ کا جواب دیا. حدیث کے بارے میں پوچھا گیا, علم کے انبار لگا دیے. آپ سے جناب سیدی اعلیٰ حضرت سے قرآن کی فصاحت و بلاغت پر سوال ہوا, آپ نے اس کا جواب دیا. جس علم میں آپ سے سوال ہوا, علماء نے یہ ڈیٹیل کیسے بنائی کہ 100 علم معلوم تھے, وہ لسٹ بناتے گئے کہ جو پوچھا اس پر ایسا جواب دیا
کیا کہ جب اس پر غور کیا تو عقل حیران ہے کہ یہ کیسے جواب دیتے تھے، کتنا پیچھے علم موجود تھا. ریاضی کے بڑے بڑے پروفیسر جاتے تھے، پوری دنیا میں جا کر جواب نہیں ملتا تھا، در اعلیٰ حضرت پر جاتے تھے، اس مولوی صاحب کے پاس جاتے تھے جس نے کسی یونیورسٹی کا منہ نہیں دیکھا تھا، مگر جب وہ جواب دیتے تھے تو ان پروفیسرز کی جو جرمنی جانا چاہتے تھے مسئلے کے حل کے لیے، وہ حیران تھے کہ ان کو کیسے یہ جواب ملا. تو پتہ یہ چلا کہ جن پر نگاہ مصطفیٰ ہوتی ہے، جن پر سرکار کی عطا ہوتی ہے، ان کے دل علم کے سمندر بن جایا کرتے ہیں. تو اب ایک اور زبردست بات، بڑا خوبصورت اور لطیف نکتہ کہ جناب 100 علوم میں، 100 نالج میں، 100 ٹائپ آف نالج میں آپ سے کوسچن ہوئے، اپروکسیمیٹلی آپ نے ان تمام شعبوں میں شاہکار جواب دیے. تو اب اس لیے علماء کہتے ہیں کہ کم و بیش 100 علوم میں آپ کو دسترس حاصل تھی. مگر ایک بڑا لطیف نکتہ ایک اور مفتی صاحب نے بیان کیا کہ جناب ہمیں کیسے پتا ان کو 100 علوم ہی آتے تھے؟ ہم نے تو 100 علوم پر پوچھا نا، جتنا پوچھا انہوں نے جواب دے دیا. ہم اور پوچھتے تو وہ اور جواب دیتے. ہمیں کیا معلوم اللہ نے انہیں کیا کچھ عطا فرمایا تھا. اللہ اکبر. یعنی رب کریم نے ان کے دل اقدس پر علم کے ایسے ایسے راز اور ایسے دروازے واہ کیے. جیسے کہ میں نے بیان کے شروع میں کہا کہ اعلیٰ حضرت کی علمی باتیں، اعلیٰ حضرت کی جو دقیق باتیں ہیں اور جو علمی شاہکار ہیں، یہ علماء موجود ہیں، یہ مفتیان کرام موجود ہیں، یہ شاندار انداز میں بیان کر سکتے ہیں. مگر میں چند جھلکیاں اپنی بساط کے مطابق، اور نیت یہ ہے کہ در اعلیٰ حضرت کی حاضری ہم بھی لگا لیں. آج عرس رضا کی رات ہے. اس وقت بریلی شریف میں ایک عجب منظر ہوگا، لاکھوں عاشقان رسول دربار اعلیٰ حضرت میں موجود ہوں گے، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ سیدی اعلیٰ حضرت کی تربت اطہر پر جو رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے، اللہ اس کے چند چھیٹے آج گجرانوالہ کے اس اجتماع میں بھی عطا فرما دے. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا قرآن مجید فرقان حمید سے کیسا تعلق تھا؟ اللہ اکبر. اب یہ آپ کا بچپن ہے، چائلڈہڈ ہے. عمر کتنی ہے؟ صرف 4 سال. اب ذرا دیکھیے گا کچھ لوگوں کو کس طرح بچپن سے سلیکٹ کر لیا جاتا ہے. کچھ اولیاء ایسے بھی گزرے ہیں جو مادرزاد ولی ہیں. یہ بھی یاد رکھیے گا اولیاء کرام کی بہت ساری قسمیں ہیں. کچھ اولیاء وہ ہیں جنہوں نے اپنی لائف گزاری اور گناہوں بھری زندگی گزاری تھی، مگر کسی ایک لائف میں ایسا ٹرننگ پوائنٹ آیا کہ انہوں نے توبہ کی اور اللہ نے ولایت کا مرتبہ عطا فرما دیا. جیسے حضرت فضیل بن عیاض، توبہ سے پہلے آپ بہت بڑے ڈاکو تھے، مگر توبہ کی، اللہ نے بہت بڑا ولی بنا دیا. حضرت جنید بغدادی کے بارے میں آتا ہے پہلوان تھے. حضرت حبیب عجمی کے بارے میں آتا ہے اب سود خور تھے، مگر جب توبہ کی اللہ نے ولایت کا وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ آج سر ادب سے جھک جاتے ہیں ان کا نام لیتے ہوئے. مگر کچھ اولیاء وہ ہیں کہ جو مادرزاد ولی تھے، جو پیدائشی سلیکٹڈ تھے. سیدی اعلیٰ حضرت 4 سال کی عمر ہے اور آپ نے پورا قرآن ناظرہ پڑھ لیا تھا. بچپن شریف کا واقعہ کہ ایک قاری صاحب نے، وہ آپ کو پڑھانے آتے تھے گھر پہ قاری صاحب، تو ان کا حافظہ بڑا مضبوط تھا. اعلیٰ حضرت کا حافظہ بھی بڑا مضبوط تھا اور اعلیٰ حضرت بہت آسانی سے سارے سبق پڑھ لیا کرتے تھے. مگر ایک دن بڑا عجیب واقعہ ہوا کہ قاری صاحب قرآنی آیت آپ کو ایک لفظ بار بار پڑھاتے، مگر آپ کی زبان پر وہ لفظ نہیں آ رہا تھا. قاری صاحب زبر کے ساتھ پڑھا رہے تھے، اب زیر کے ساتھ پڑھ رہے تھے. اچھا، آپ کے دادا جان مولانا رضا علی خان صاحب وہ قریب بیٹھے دیکھ رہے تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. جب یہ پڑھا رہے ہیں تو وہ زبر کہہ رہے ہیں، یہ زیر بار بار زیر کہہ رہے ہیں، حالانکہ یہ ایسا کرتے نہیں تھے، بالکل فوراً ریپیٹ کرتے تھے، بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھے. تو آپ کے دادا جان جانتے تھے کہ ہی از اسپیشل. تو آپ نے کہا کہ ایک اور قرآن کا پرانا نسخہ منگایا جائے. جب قرآن پاک کا نسخہ منگایا گیا تو کاتب نے غلطی سے زیر کی جگہ زبر لکھا تھا، یعنی جو قاری صاحب پڑھا رہے تھے وہ غلط تھا، جو اعلیٰ حضرت کی زبان سے نکل رہا تھا وہی درست تھا. یعنی اللہ کریم نے بچپن سے ان کو غلطی سے اس طرح محفوظ رکھا. اللہ اکبر. اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت خود فرماتے ہیں، ان کے خلیفہ ہیں حضرت علامہ حشمت علی خان صاحب، فرماتے 1337 ہجری شعبان کا مہینہ تھا. میں اعلیٰ حضرت کی خدمت میں حاضر تھا اور اعلیٰ حضرت خطوط دیکھ رہے تھے، تو اچانک ایک خط دیکھا جس میں آپ کے نام کے ساتھ حافظ لکھا تھا. سیدی اعلیٰ حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ تڑپ گئے اور خوف خدا سے تڑپ کر فرماتے ہیں، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں میرا حشر ان لوگوں میں نہ ہو جن کے متعلق اللہ فرماتا ہے یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، پسند کرتے ہیں کہ ان کی ایسے کاموں پر تعریف کی جائے جو انہوں نے کیے ہی نہیں ہیں. یہ قرآن کی آیت ہے. اس واقعے کے بعد اعلیٰ حضرت نے کیا کیا کہ قرآن کریم حفظ کرنا شروع کر دیا اور باقاعدہ حافظ بن جانے کا پکا ارادہ کیا. اب اتنی ایج میں
پھر جا کر قرآن حفظ کرنا، اور اس لیے کرنا کہ لوگ مجھے حافظ کہتے ہیں، میں جو مجھ سے حسن ظن رکھتے ہیں میں ویسا بن جاؤں۔ اب سنو، جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں +40 +50 پہ جا کر قرآن یاد کرنا آسان نہیں، مگر میرے رضا پر رب کی عطا دیکھو کہ آپ نے کیا کیا، روزانہ عشاء کا وضو فرمانے کے بعد جماعت ہونے سے پہلے 15-20 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے نا، عشاء کا وضو کریں اور جماعت کھڑی ہونے سے پہلے کوئی ایک شخص آتا، آپ کو ایک پارہ سناتا۔ اعلیٰ حضرت پڑھتے نہیں تھے، سنتے تھے، آپ بغور سنتے اور پھر وہی پارہ اسے سنا دیا کرتے تھے، صرف پارہ سن کر اسے سنا دیتے۔ آپ نے شعبان المعظم کے آخری ایام میں قرآن کریم حفظ کرنا شروع کیا اور 27 رمضان تک پورا قرآن پاک حفظ بھی کر لیا اور تراویح میں سنا بھی دیا۔ ہاں، یہ ہے کوئی ایسا حافظہ؟ اللہ نے ایسا حافظہ سیدی اعلیٰ حضرت کو عطا فرمایا۔ اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں، میں نے کوشش کر کے کلام پاک بالترتیب یاد کر لیا، اور یہ اس لیے کہ جو لوگ میرے نام کے ساتھ حافظ لکھ دیتے ہیں ان بندگان خدا کا لکھنا غلط ثابت نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ یہاں ایک تو اعلیٰ حضرت کے حافظے کی بات ہو گئی، چلے میں تھوڑا سا حافظے پر بات کر لوں۔ بڑی تعداد میں طلباء موجود ہیں اور باقی لوگوں کا بھی یہ ایشو رہتا ہے کہ یار حافظہ مضبوط ہو جائے، کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی طریقہ بتائیں، میری میموری فاسٹ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حافظہ مضبوط ہونے کے لیے اوراد و وظائف اور اس کے لیے کچھ غذائیں بھی آتی ہیں۔ کچھ غذائیں وہ ہیں جو حافظے کو ڈیمیج کرتی ہیں اور کچھ غذائیں وہ ہیں جو حافظے کو مضبوط کرتی ہیں۔ تو سبحان اللہ، مکتبۃ المدینہ کی ایک بڑی شاندار کتاب ہے، اس کا نام ہی یہی ہے، حافظہ مضبوط کیسے ہو۔ تو کتاب حاصل کر لیجئے۔ اب آپ کہیں گے مولانا صاحب بیان کے دوران کتابیں بھی سیل کرنا شروع ہو گئے۔ چلیں بھائی، دعوت اسلامی والے پیسے کمانے کے لیے کام کرتے ہی نہیں۔ دعوت اسلامی .net ویب سائٹ کھولیے موبائل پر اور یہ کتاب ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، فری میں آپ کو مل جائے گی۔ ہمارا کام تو علم پہنچانا ہے۔ تو سبحان اللہ، تو حافظہ کیسے مضبوط ہو، یہ کتاب ضرور پڑھنا ہے، چونکہ میرا یہ ٹاپک نہیں ہے ورنہ میں اس طرف چلا جاؤں گا۔ اور دوسری جو بات سیکھنے کو ملی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ آج کے دور میں بڑی بیماری عام ہے، کیا کچھ نہیں ہے اور نام بڑے بڑے چاہیے، اور لوگ ہماری جھوٹی تعریف کریں، یہ تمنا ہوتی ہے، یار ذرا یہ بھی لگا دو میرے نام کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ امیر اہل سنت کو ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ بعض اوقات کوئی ایسا ٹیگ لگاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں یہ نہیں ہوں، میں حافظ نہیں ہوں، میں سید نہیں ہوں، میں مفتی نہیں ہوں۔ اس میں ہم جیسے لوگوں کو بھی سیکھنا ہے۔ آج میں آپ سب کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ نہ میں عالم ہوں نہ میں مفتی ہوں، لوگ لگا دیتے ہیں ہمارے نام کے ساتھ، پتہ ہونا چاہیے اور کہنا پڑے گا کہ میں یہ نہیں ہوں۔ بندہ پھولتا رہے، ہاں یار چلو کوئی بات نہیں، 4 القاب اور لگا دو، اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ اور یہ وہ تمام لوگ سوچیں۔ اور یہاں پر ایک اور بات بھی سمجھنے والی ہے، اللہ اکبر، کہ بعض اوقات لوگوں کی زبان سے کہلوایا جاتا ہے۔ ہاں، بعض اوقات لوگوں کی زبان سے یہ ہمیں ایک پیغام پہنچایا جاتا ہے کہ دیکھو تم نہیں ہو تو بن جاؤ۔ کوئی کہے نا آپ نمازی ہیں، بڑا نیک نمازی ہے، تو پھر اگر نہیں ہے نا نمازی تو جھٹکا لگنا چاہیے کہ یار اب تو نمازی بننا چاہیے، یہ پیغام آیا ہے میرے لیے، یہ خلق خدا کے ذریعے مجھ تک میسج پہنچایا گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا جناب یہ ماشاءاللہ بڑا رزق حلال کماتے ہیں، بہت نیک آدمی ہے، اگر نیک نہیں ہو تو شرم تو کرو، اب بننے تو لگ جاؤ، بندہ کہ ہاں بڑا نیک ہوں، ایک نمبر کے جناب چیٹنگ کر رہا ہے اور سب کے سامنے لوگ اسے نیک بھی کہہ رہے ہیں اور خوشی خوشی ہو کے جناب سب کے سامنے مسکرا بھی رہے۔ نہیں، دوبارہ قرآن پاک کی آیت سن لیں، سیدی اعلیٰ حضرت کا یہ عمل ہم سب کے لیے بڑا کمال کا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، ترجمہ کنز العرفان، پسند کرتے ہیں کہ ان کی ایسے کاموں پر تعریف کی جائے جو انہوں نے کیے ہی نہیں ہیں۔ اب بتائیے، ہمیں کبھی بھی ان کاموں پر پھولنا نہیں ہے، اللہ کرے کہ یہ عادت بن جائے۔ بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ اگر کچھ کیا بھی ہے تو اس پہ بھی نہیں پھولنا چاہیے، ہمیں کیا پتا وہ قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ اللہ سیدی اعلیٰ حضرت کا صدقہ ہمیں نصیب فرما دے۔ اب آتے ہیں اعلیٰ حضرت کی قرآن سے محبت تو آپ نے سنی نا، پھر اعلیٰ حضرت نے وہ قرآن امت کو ترجمہ قرآن کا تحفہ دیا۔ اللہ اکبر۔ اور وہ کون سا ترجمہ ہے؟ ترجمہ قرآن کنز الایمان۔ آج بھی بڑے بڑے علماء، یعنی کنز الایمان وہ ترجمہ قرآن ہے جس پر PhD کی جا رہی ہے، جس پر باقاعدہ کام ہو رہا ہے، بڑے بڑے لوگ اس پر PhD کر رہے ہیں کہ ترجمہ لکھا کیسے، کئی تفسیروں کا عطر نظر آتا ہے۔ اور مزے کی بات بتاؤں، یہ بھی ترجمہ قرآن کیسے لکھا گیا، صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی یہ اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں،
اور بہت بڑے مفتی بھی ہیں، کہ حضور بہت سارے ترجمے ہیں، اس میں بہت ساری غلطیاں ہیں، سیدی کو ایسا ترجمہ عطا فرمائیے جو بالکل ٹھیک اور عشق رسول کے عالم میں اور باادب طریقے سے لکھا گیا ہو۔ تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ میری مصروفیات آپ کے سامنے ہے، کہ حضور کچھ تو وقت نکالیے۔ طریقہ یہ طے ہوا کہ مفتی امجد علی اعظمی صاحب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آتے، اور جو آرام کا وقفہ تھا نا اعلیٰ حضرت کا، اس میں سے چند منٹ لیتے، کچھ آیتوں کی تلاوت مفتی صاحب کرتے، اعلیٰ حضرت زبانی ترجمہ کرتے جاتے، کوئی تفسیریں سامنے نہیں ہوتی، فی البدی اعلیٰ حضرت قرآن کا ترجمہ لکھواتے۔ مفتی صاحب کہتے میں ترجمہ لکھتا، پھر اپنی لائبریری میں جاتا، 25-30 تفسیروں کو کھولتا تھا، مجھے ایسا لگتا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے ان 30 تفسیروں کا عطر عطا فرما دیا ہے، یہ ایسا لگتا ہے کہ اس نے لکھایا ہے جو 30 تفسیریں کھول کے پڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آج کنز الایمان اس کائنات میں با ادب ترین قرآن پاک کے ترجموں میں سے ایک ترجمہ ہے، جس کو پڑھیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت ہیں جن کا قرآن پاک سے ایسا اٹیچمنٹ ہے۔ تھوڑا سا پیسج لیتے جانا، جب رضا سے محبت ہے نا تو پھر قرآن سے بھی محبت کرو، قرآن پڑھنے اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش بھی ہم نے کرنی ہے۔ اب آئیے سیدی اعلیٰ حضرت کا حدیث پر کیسا عبور حاصل تھا۔ اللہ اکبر۔ میں نے شروع میں تو بات کر دی کہ جو سوال کیا اس کا جواب دیا اور شاہکار دیا۔ اعلیٰ حضرت سے ایک سوال ہوا، سجدہ تعظیمی، یعنی کسی کو خدا سمجھ کر نہیں بلکہ اسے بندہ سمجھ کر اس کی تعظیم کرنا چاہیے، کیا یہ سجدہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ اعلیٰ حضرت نے قرآنی آیات اور 40 احادیث کی روشنی میں ثابت کیا کہ غیر خدا کی تعظیم کے لیے سجدہ کرنا پہلی شریعتوں میں جائز تھا، ہماری شریعتوں میں حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت کی خدمت میں ایک سوال ہوا، لوگ کہتے ہیں پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دافع البلا یعنی مصیبت دور کرنے والا کہنا شرک ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کے جواب میں 300 احادیث ذکر کر کے بتایا کہ الحمدللہ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ پاک کی عطا سے دافع رنج و بلا ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی خدمت میں سوال ہوا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اگر تمام نبیوں سے افضل ہیں تو اس پر قرآن و حدیث سے دلیل لاؤ۔ اعلیٰ حضرت نے اس سوال کا ایمان افروز جواب لکھا اور 100 احادیث سے ثابت کیا کہ اللہ پاک کے فضل سے ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ فرشتوں کی پیدائش کیسے ہوتی ہے، اس موضوع پر اعلیٰ حضرت نے 24 احادیث ذکر فرمائیں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام روز قیامت شفاعت فرمائیں گے، اس موضوع پر کلام کرتے ہوئے 40 احادیث ذکر کی۔ داڑھی کی ضرورت پر اور اس کی اہمیت پر 56 احادیث نقل فرمائیں۔ والدین کے حقوق کے متعلق 91 احادیث ذکر فرمائیں۔ ان احادیث سے مسائل اخذ فرمائے، ان احادیث کے معنی بیان کیے۔ پھر یہ نہیں کہ اعلیٰ حضرت نے صرف حدیث بیان کر دی، بلکہ جب آپ حدیث نقل فرماتے ہیں اس حدیث پاک کا درست معنی بھی بیان کرتے ہیں، اس سے مسائل بھی نکالتے ہیں اور حدیث کا حوالہ بھی لکھتے ہیں۔ تو اللہ اکبر، قرآن کا علم دیکھیں اپنے کمال پر ہے، حدیث پر نظر دیکھیں تو اعلیٰ حضرت اپنی جس کو کہتے ہیں کہ جوبن پر نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ، جبھی تو کہتے ہیں کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ پچھلوں نے تو لکھا بہت کچھ علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ اب یہاں تک بات تو کچھ جناب قرآن کی ہو گئی، حدیث کی ہو گئی، ایک دو سیدی اعلیٰ حضرت کی عادتیں جو مجھے اور آپ کو سیکھنی بھی ہیں۔ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ذکر رضا بھی ہوتا رہے، ذکر مصطفیٰ بھی ہوتا رہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور ہم اپنی ذات کے لیے کچھ پھول چن کر سلیکٹ کر کے اپنے دل کے سجاتے بھی رہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت صرف حدیث پڑھتے نہیں تھے، صرف حدیث بیان کرتے نہیں تھے، اس پر یقین بھی کمال کا تھا، اس پر جناب عمل بھی کمال کا تھا۔ خود فرماتے ہیں کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، محرم الحرام کے آخری دن تھے، کچھ طبیعت بہتر ہوئی، بخار آیا ہوا تھا، مکہ پاک میں تھا، آسمان پر بادل آئے، جیسے ہی بادل آئے کہتے ہیں میں فوراً مکہ پاک میں کعبے کی طرف چلنا شروع ہو گیا، کیونکہ مجھے حدیث شریف یاد تھی کہ آقا فرماتے ہیں جو بارش میں طواف کرتا ہے وہ رحمت الہی میں تیرتا ہے۔ بخار بھی تھا، بارش ہوگی تو طبیعت خراب ہو جائے گی، مگر نبی پاک کا فرمان یاد تھا کہ اگر بارش ہونی ہے اور مجھے طواف مل گیا تو میں رحمت الہی میں تیروں گا۔ کہتے میں پہنچا، بارش شروع ہوئی اور میں نے طواف کرنا شروع کر دیا، طواف کرتے جا رہے ہیں اور رحمت الہی میں نہا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی مکہ پاک میں بارش میں طواف کعبہ نصیب فرمائے۔ تو حدیث بھی ہے، اس پر عمل بھی ہے، اس پر یقین بھی ہے۔ ہمیں بھی کوئی بعض اوقات حدیث ملتی ہے، ہمیں بھی بعض اوقات
کوئی بات ملتی ہے ہم کہتے ہیں یار چلو ٹھیک ہے، لیکن عمل کرنے کی طرف دل نہیں بڑھتا. ان کا بلیف، ان کا یقین کیسا تھا. ایک بار اپنی والدہ کے ساتھ، غالباً والدہ تھے یا والد صاحب تھے، وہ حج پہ جا رہے ہیں اور جناب طوفان، بحری جہاز میں جاتے تھے تو بہت بڑا سائیکلون، بہت بڑا طوفان آ گیا. لوگ ڈر گئے، اب پانی کا جہاز ہے، کبھی اوپر جا رہا ہے کبھی نیچے آ رہا ہے. اس قدر حالت خراب ہو گئی کہ کئی لوگوں نے کفن نکال لیے کہ اب جانے کا وقت آ گیا ہے. اب اعلیٰ حضرت کی والدہ تھیں یا والد صاحب تھے تو آپ اپنی والدہ کو کہتے ہیں ماں جی گھبرانا نہیں ہے، یہ طوفان میں اس جہاز کو کچھ نہیں ہونا. آپ کی والدہ نے کہا تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ آپ کہتے ہیں میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس جہاز کو کچھ نہیں ہونا. اللہ اکبر. تھوڑی دیر ہوئی تو طوفان تھم گیا اور جہاز اسموتھ ہو گیا. پوچھا گیا کہ اتنا یقین کیسے؟ آپ تو مفتی تھے نا. آج کل تو لوگوں کی زبان پر ویسے ہی بہت قسمیں ہوتی ہیں، ہر بات میں جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں. اعلیٰ حضرت سے تو یہ متصور ہی نہیں تھا، اتنی بڑی قسم کیسے کھا لی کہ طوفان رک جائے گا، کشتی نہیں ڈوبے گی. کہتے ہیں میں نے نبی پاک کا فرمان سنا ہے، میرے آقا نے فرمایا ہے جو کشتی میں سوار ہو جائے اور یہ دعا پڑھ لے بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، اس کی سمندر میں کبھی کشتی ڈوب نہیں سکتی، وہ سفینہ پار لگ جائے گا. میرے آقا نے فرمایا ہے میرا سفینہ ڈوب ہی نہیں سکتا ہے. اور شاید اعلیٰ حضرت نے یہ شعر بھی وہیں لکھا تھا. کیا شعر ہے؟ دیکھو میرے رضا کا قلم کیسا ہے، موقع ہو تو قلم لکھتا بھی کیسا ہے. آنے تو یاد وہ دو اب تو تمہاری جانب، آنے تو یاد وہ دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی میرے آقا، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں. اللہ ایسا یقین بھی تو نصیب فرمائے نا. ہم لوگ کہتے ہیں یار تعویذ لیا فرق ہی نہیں پڑا، دعا کی تو مسئلہ حل ہوا نہیں. وہ یقین ہی نہیں ہے. ہم وظیفہ کرتے بھی کہتے کر لیتا ہوں پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا. تعویذ پہن کے بھی کہتے چلو کہہ رہے ہیں تو پہن لیتا ہوں لیکن لگتا نہیں کچھ ہوگا، تو کچھ نہیں ہونا. بلیف، یقین ریکوائرڈ ہے. جب تک تمہیں دعا پر یقین نہیں، وظیفے پر یقین نہیں، حدیث پر یقین نہیں، کام کیسے ہونا ہے؟ اعلیٰ حضرت سے سیکھو یقین کس کو کہتے ہیں. چلو ایک اشارہ کر دیتا ہوں یقین کیسے کام کراتا ہے. ایک گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی تھی، سارے گاؤں والوں نے مل کر کہا چلو دعا کرتے ہیں. ایک گراؤنڈ ارینج کیا، گراؤنڈ میں لوگ جمع ہوئے، کئی سالوں سے بارش نہیں، ایک قطرہ بارش نہیں ہوئی. ایک نوجوان آیا ہاتھ میں چھتری لے کر، لوگوں نے تانے دیے عجیب آدمی ہو، بارش ہوئی نہیں، ہماری چھتریاں تو گھر میں پڑی پڑی پرانی ہو گئی، تم امبریلا لے کر آ گئے. کہتا مانگنے کس سے آئے ہیں؟ اللہ سے مانگنے آئے نا، وہی دینے والا ہے نا. بارش ہو گئی تو کیا ہوگا، میں کیسے جاؤں گا واپس. اللہ اکبر. کہتے ہیں اس نوجوان کے یقین کی وجہ سے دعا شروع ہوئی اور بارش برسنا شروع ہوئی. سارے لوگ بھیگتے گئے، نوجوان چھتری کے سائے میں گیا. مانگو تو صحیح یقین سے. اللہ پر ہی بھروسہ نہیں ہے پھر کہتے ہو دعائیں قبول نہیں ہوتی، مسئلے حل نہیں ہوتے. اللہ اکبر. اللہ مجھے، اللہ اپنے آپ پر، اللہ کریم پر اور رسول پاک پر سچا بھروسہ عطا فرما دے، پھر دیکھو کیسے کام ہوتے ہیں. اچھا اب اعلیٰ حضرت مبلغ اعظم بھی ہیں. میری دعوت اسلامی کے بہت سارے یہاں مبلغین ہیں، میرے بچے ہیں، طلباء ہیں. اب تو انہوں نے آگے جا کے بہت بڑے بڑے کام کرنے. آؤ اعلیٰ حضرت کی سیرت کا ایک خوبصورت پہلو. سمجھاتے کیسے تھے، حکمت. کہتے ہیں نا حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے. مبلغ کو تو اور بڑا طریقے سے بات سمجھانی ہوتی ہے. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جو ہیں، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ابھی آپ خود بچپن، اچھا چھوٹے، ابھی بھی عمر چھوٹی تھی کہ ایک استاد صاحب سبق پڑھا رہے تھے. ایک بچہ کلاس میں داخل ہوا تو استاد صاحب جیسے ہی بچہ آیا تو اس نے کہا السلام علیکم. بچے نے کہا تو استاد صاحب نے رپلائی میں کہا جیتے رہو بیٹا. تو اعلیٰ حضرت نے بڑے ادب سے استاد صاحب کی خدمت میں عرض کی کہ حضور سلام کے جواب میں تو وعلیکم السلام کہتے ہیں نا. اچھا استاد صاحب بھی کمال کے تھے. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، سانوں کوئی سمجھائے، ہم کہ تجھے چھوٹا بچہ ہو کے مجھے سمجھائے گا، تیری اوقات ہے، جمعہ 8 دن آیا مجھے بتانے آیا ہے. اللہ وہ دل بھی عطا فرمائے کہ کوئی صحیح بات بتائے تو اس کی ماننی چاہیے، سننی چاہیے. استاد صاحب نے کہا بیٹا بہت اچھا ہے اور اپنے شاگرد کو شاباش عطا فرمائے. یعنی جہاں جہاں موقع ہو وہاں نیکی کی دعوت دینی ہے. اچھا اس واقعے سے ایک مدنی پھول کیا ملا کہ سلام کا جواب جیتے رہو، کیسے ہو اور سناؤ طبیعت ٹھیک ہے، گڈ ایوننگ، گڈ مارننگ نہیں ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور جواب کیا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا خوبصورت میرا اور آپ کا ریلیجن ہے، مذہب ہے۔ ملو تو دعا دیتے ہو، اللہ کی تم پر سلامتی ہو، رحمت ہو، برکت ہو۔ وہ جواب میں کہتا ہے اللہ کی تم پر سلامتی ہو، رحمت ہو، برکت ہو۔ جب دونوں ایک دوسرے کو دعائیں دے رہے تو لڑائی کیوں کریں گے؟ جھگڑا کس بات کا ہوگا؟ دھوکہ کس بات کا ہوگا؟ دعائیں دیتے نہیں نا، اس لیے پھڈا ہے۔ سلام عام کریں، پھر دیکھیں کیسی برکت ملتی ہے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت کے پیر خانہ، اعلیٰ حضرت کے جو پیر صاحب تھے نا، وہ ماریرا شریف سے تھے۔ سبحان اللہ، یہ بھی کمال کا آستانہ ہے۔ اچھا، اعلیٰ حضرت کا ایک اور ماریرا شریف کی بات ہوئی نا، تو جو آپ کے شاہ علیہ رسول، آپ کے جو پیر و مرشد ہیں، تو وہ خود فرماتے ہیں، دیکھیں مرید پیر پر فخر کرے تو مرید کے لیے ضرورت ہے، مگر آپ کے پیر صاحب کہتے ہیں اگر قیامت کے دن مجھے رب نے کہا نا کیا لائے ہو، تو میں قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں احمد رضا کو پیش کر دوں گا۔ یہ کیسا مرید ہے جس پر پیر فخر کر رہا ہے۔ تو آپ کے پیر خانے کے ایک بزرگ تھے، وہ آپ کے پاس ایک بار بریلی شریف آئے، تو اعلیٰ حضرت اپنے پیر خانے کا بڑا ادب کرتے تھے، تو آپ نے جو ہے نا ان کو وضو کے لیے پانی لیا اور وضو کروانے لگے، تو جو بزرگ تھے ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی، چھلا پہنا ہوا تھا، تو آپ نے بڑے ادب سے کہا کہ حضور یہ مجھے عطا فرما دیں، بس یہ مجھے دے دیں۔ تو پیر صاحب تو نہیں تھے، بیسیکلی ان کے خاندان کے فرد تھے، تو انہوں نے وہ انگوٹھی یا چھلا تھا اتار کے اعلیٰ حضرت کو گفٹ کر دیا۔ اچھا، وہ گفٹ کر گیا، وہ چلے گئے، تو سیدی اعلیٰ حضرت نے کیا کیا، انہوں نے جو ہے وہ تھوڑے دنوں بعد جب وہ بزرگ گھر پہنچے نا، تو ان کے گھر پہ ایک انویلپ آیا اور اس میں لکھا تھا کہ حضور یہ میری طرف سے آپ کی شہزادیوں کے لیے تحفہ ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ حضرت کو یہ نہیں کہا کہ حضرت یہ ناجائز ہے، حرام ہے، پہلے ان سے لے لیا اور انہی کے گھر والوں کو پھر تحفے میں بھجوا دیا۔ اب یہاں ایک تو ادب کا تقاضا بھی رہا، حکمت کا تقاضا بھی رہا، اور دوسرا ہمیں چلیں مسئلہ بھی سن لو، یہاں بھی ہو سکتا ہے بیٹھے ہوں گے ایسے، آج کل تو انگلیاں کم ہیں انگوٹھیاں زیادہ ہوتی ہیں، گردن ایک کے پتہ نہیں کتنے سارے ہار پہن کے نوجوان گھوم رہے ہوتے ہیں، کانوں میں بالیاں لڑکوں کے دیکھی، اب تو پتہ نہیں ادھر زیور پہن رہے جیسے پہننے کا بھی رواج نہیں ہے، بندہ بولے ہو کیا گیا ہے۔ تو جناب چلیں شرعی مسئلہ سمجھ لیں، دیکھو یہ رضا اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے، ان کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، شریعت کے مسئلے بھی سیکھ رہے ہیں۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ مرد کسی قسم کا زیور نہیں پہن سکتا ہے، نہ آپ چین پہن سکتے ہیں، نہ بریسلٹ پہن سکتے ہیں، نہ انگوٹھیاں پہن سکتے ہیں، لیکن سوائے ایک انگوٹھی کے، اور وہ انگوٹھی بھی بڑی ٹپیکل اس کی ڈیٹیل ہے، چاندی کی ہو جس میں ایک ہی نگینہ یا ایک ہی پتھر ہو اور اس کا وزن 4.5 ماشا سے کم ہو، ورنہ اس کے علاوہ کسی قسم کا کوئی چھلا، کوئی نگینہ، کوئی جناب یہ اتنی ساری جو چیزیں پہنتے ہیں یہ نہ پہنیں۔ اچھا مزے والی بات بتاؤں، ادھر صبر کر لو، انشاءاللہ مرد کو جنت میں سونے کے زیورات عطا کیے جائیں گے، اور تمہاری مرضی اتنے پہننا ہے اتنے پہننا ہے، تو چھوڑ دو ادھر، انشاءاللہ ادھر پہنیں گے نا، تو ادھر یہ ساری چیزیں اتار دیں۔ بہرحال تو یہ اب مبلغین سے بات کر لوں کہ اعلیٰ حضرت سمجھاتے تھے تو کس حکمت سے سمجھاتے تھے، اور ہم سب کو یہ سیکھنا ہے، پیار سے محبت سے ڈانٹ کے نہیں سمجھایا جاتا، اور آپ جناب یہ کر رہے ہیں آپ کو شرم نہیں آتی، اس طرح بات نہیں کرتے جناب، یہ عمل نہیں کرتے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، اس سے کوئی قریب نہیں آتا۔ اس کو اس مثال سے سمجھیے کہ گاؤں میں ایک شخص جو ہے وہ سر پر کانچ کی چوڑیوں کا بنڈل ٹوکرا اٹھا کے جا رہا تھا، ادھر ایک پولیس والا بھی تھا، اس نے اس پہ ڈنڈا مارا بہت زور سے، بتاؤ اس میں کیا ہے؟ کہا صاحب تھوڑی دیر پہلے تو چوڑیاں تھیں، اب تو کچھ نہیں ہے۔ یہی حال ہے، جب ڈنڈا مار کے سکھاؤ گے نا تو پہلے ہی برتن میں سوراخ ہو جائے گا۔ تو پیار سے، حکمت سے، اچھے انداز سے آپ بات کریں، اور سبحان اللہ آج کے دور میں تصویریں اعلیٰ حضرت دیکھنی ہے تو آؤ میں دکھاتا ہوں، کراچی والے پیر و مرشد کو دیکھ لا۔ ہاں دیکھو 5 سال کے بچے سے لے کر 70 سال کا بوڑھا بھی ان کی بات سمجھ رہا ہوتا ہے، ان کی بات مان رہا ہوتا ہے، وہ کہتے لاکھوں عمل۔ میں پچھلے ہفتے کو 2-4 دن پہلے مدنی مذاکرہ تھا، 1 ارب 10 کروڑ سے زیادہ سورہ اخلاص پڑھ لی پورے پاکستان نے مل کر۔ یہ کیسے ہو گیا یار؟ اپنے گھر میں بچوں کو بٹھاؤ نہیں پڑتے، یہ ادھر بیٹھ کے کہتے ساری دنیا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہی حکمت سیکھنی ہے، اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے امیر اہل سنت کہ بات کریں میٹھی کریں۔ اعلیٰ حضرت کا ہی شعر ہے نا، شربت نہ دیں نہ دیں کریں بات لطف سے، شربت نہ دیں نہ دیں کریں بات لطف سے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے۔ اچھی بات تو کر لو یار، شربت نہ پلاؤ، ہم شربت بھی پلاتے ہیں ساتھ ڈانٹ بھی دیتے ہیں، شربت کا بھی ٹیسٹ چلا جاتا ہے، ایسا نہ کریں، میٹھی بات کرنا سیکھیں۔ اب آتے ہیں، اب اعلیٰ حضرت کی بات ہو اور عشق رسول کی بات نہ ہو۔
اعلیٰ حضرت کی بات ہو اور پیارے آقا سے ان کی دیوانگی کے عالم کی بات نہ ہو تو ذکر رضا کمپلیٹ ہی نہیں ہو سکتا۔ اعلیٰ حضرت کیسے عاشق رسول ہیں، اگر سیکھنا ہونا تو سیدی اعلیٰ حضرت کا کلام ہدایت کے بخشش پڑھیں۔ نبی پاک سے جس طرح پیار کرنا ہے، جس طرح محبت کرنی ہے، بریلی کے تاجدار آج بھی سکھاتے ہیں، اور کس کس موقع پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اشعار لکھے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ کچھ انشاءاللہ وہ عظیم نبی پاک کے معجزات کا مختصر ذکر اور اس پر اعلیٰ حضرت کے اشعار، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ اعلیٰ حضرت خود اپنی شاعری کے بارے میں کہتے ہیں، ہوں اپنے کلام سے نہایت محظوظ، قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی، یعنی رہے احکام شریعت ملحوظ۔ یعنی آپ نے قرآن و حدیث کو کس طرح اپنی شاعری میں انڈیکیٹ کر کے ہمیں بتایا۔ ایک بہت خوبصورت واقعہ ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ کیا ہوا کہ آپ کہتے ہیں مجھے بڑی بھوک لگی تھی، پیٹ سے جا کر مل گیا، روضہ رسول کے باہر بیٹھا ہوں اور امید پہ ہوں کہ کوئی پیارے آقا کے گھر کے باہر بیٹھا ہوں کہ کوئی صحابی گزرے اور مجھے کھانا کھلا دے۔ سیدنا ابوبکر صدیق آئے تو میں آگے بڑھا، کوئی مسئلہ پوچھا۔ اچھا نیت مسئلہ پوچھنے کی نہیں، کہتے میں اس لیے آگے گیا میرا چہرہ دیکھیں، میرا حال دیکھیں تو مسئلے کا جواب بھی دیں اور کھانا بھی کھلا دیں۔ صدیق اکبر نے جواب دیا اور تشریف لے گئے۔ اب میں پھر بیٹھ گیا۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور پیارے آقا تو دلوں کے حال جانتے ہیں نا، مسکرائے کہا ابو ہریرہ میرے ساتھ چلو۔ گھر لے گئے۔ کہتے گھر جا کے نبی پاک پوچھتے ہیں گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ اب یہاں ان لوگوں کے لیے بھی میسج ہے جو کہتے ہیں جناب میرے پاس بہت کم ہے، ہمارے گھر میں بڑے سادے کھانے بنتے ہیں، جناب گوشت نہیں کھا پاتے، فروٹ نہیں ملتا، پیسے کم ہیں۔ سنو میں اس کی بات کر رہا ہوں جو رب کے حبیب ہیں، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ رسول اللہ گھر جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں گھر میں کچھ ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ایک دودھ کا پیالہ ہے، ایک دودھ کا پیالہ، وہ بھی تھوڑی دیر پہلے ایک صحابی دے کر گئے ہیں۔ پیارے آقا نے سیدنا ابو ہریرہ سے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ اصحاب صفہ کو بلا کے لاؤ۔ اصحاب صفہ آپ نے دیکھا ہوگا، صفہ کا چبوترا، جنہوں نے نہیں دیکھا، جنہوں نے دیکھا ہے نہیں دیکھا، سب کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ سب کو پھر دکھا دے مدینے میں۔ وہ چبوترا آج بھی بنا ہوا ہے، وہاں اصحاب صفہ بیٹھتے تھے، 70 صحابہ تھے۔ کہ ابو ہریرہ انہیں لے آؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اتنی بھوک لگی ہے، ایک ہی پیالہ ہے، 70 آئیں گے تو سانوں کی ملے گا۔ اب نبی پاک کا حکم تھا، کہتے ہیں میں لے آیا، سب کو کہا چلو۔ اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابو ہریرہ کو ہی پیالہ دیا، فرمایا اے ابو ہریرہ سب کو باری باری تم نہیں پلانا ہے۔ اب ذرا سوچیں جس کو پہلے ہی خود بھوک لگی ہو اور اسی کی ڈیوٹی لگا دی جائے کہ تم نے سب کو کھلانا ہے، وہ کہتے ہیں میں سوچوں ایک پیالہ 70 صحابہ سب کو بھوک لگی ہے، آخر میں مجھے تو کچھ نہیں ملنا۔ کہتے ہیں میں ایک ایک کر کے صحابہ کو دیتا گیا، بسم اللہ پڑھتے، پیٹ بھر کے دودھ پیتے، دوسرے کو تیسرے کو، مگر میں دیکھ رہا ہوں پیالے میں دودھ کم نہیں ہو رہا ہے۔ 70 صحابہ نے دودھ پی لیا، پیالہ ویسے کہ ویسے ہے۔ اب نبی پاک فرماتے ہیں ابو ہریرہ اب تم رہ گئے اور میں رہ گیا، ابو ہریرہ پیو۔ کہتے ہیں میں تو پہلے انتظار میں تھا، بسم اللہ شریف پڑھی اور تھوڑی پنجابی میں کہتے ہیں رچ کے پیا، پیٹ بھر کے پیا۔ جب پی لیا تو نبی پاک نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو۔ کہتے پھر منہ لگایا، پھر پیا۔ پیارے آقا فرماتے ابو ہریرہ اور پیو۔ میں نے تیسری بار بھی پیا۔ جب نبی پاک نے چوتھی بار کہا نا ابو ہریرہ اور پھر، کہتے حضور بس ہوں طاقت نہیں ہے، اب میں پیٹ فل ہو گیا۔ اب نبی پاک نے پیالہ لیا، بسم اللہ شریف پڑھی، میرے آقا پورا دودھ نوش فرما گئے۔ یہ کیسا معجزہ ہے، جب میرے آقا کا ایسا کمال ہو تو قلم میں رضا کیسے خاموش رہ سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت تو کمال کرتے ہیں نا، اعلیٰ حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے کوسچن کرتے ہیں، کہتے کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر؟ شیر فارسی کا لفظ ہے، بتاؤ تو سیدنا ابو ہریرہ وہ دودھ کا پیالہ کیسا تھا؟ کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا؟ ہمیں بتاؤ تو صحیح ہے ابو ہریرہ وہ پیالہ کیسا تھا؟ ارے نبی پاک کا معجزہ ہو اور قلم رضا کیسے خاموش رہے؟ 1500 صحابہ ہیں، حدیبیہ کا میدان ہے، پانی کی بوند نہیں ہے، صحابہ پریشان ہیں، پیے کیسے اور جناب وضو کیسے کریں؟ رسول اللہ کے پاس آتے ہیں، حضور پانی نہیں ہے۔ اچھا ایک اور عقیدہ بھی لے کے جاؤ اس مبارک واقعے کے ذریعے کہ جناب صحابہ کو کچھ بھی چاہیے ہوتا وہ آتے رسول پاک کے پاس تھے، انہیں پتا تھا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اب پیارے آقا کے پاس آئے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جتنا پانی ہے ایک برتن میں جمع کرو۔ 1500 صحابہ نے اپنے اپنے برتن، جب اپنے اپنی مشکیزیں، اپنی بوتلیں کہہ لیں، اس زمانے میں جو بھی پانی کا انتظام تھا کیا، ایک برتن پھر بھی نہیں بھرا، تھوڑا سا پانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس پیالے میں ڈال دیا، صحابہ کہتے ہیں
5 انگلیوں سے پانی کے فوارے جاری ہو گئے. اللہ اکبر. اتنا جوش تھا کہ 1500 صحابہ نے پانی پیا, اپنے برتن بھرے, ان کے مویشیوں نے پانی پیا, سب نے وضو کیا. راوی سے پوچھا گیا بتاؤ تو صحیح پانی کتنا تھا؟ کہ انگلیوں کا جوش ایسا تھا کہ 1,00,000 صحابہ ہوتے ان کو بھی پورا ہو. انگلیاں گئے فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جو مکر. انگلیاں گئے فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جو مکر. ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری. اب میں اعلیٰ حضرت کی کس شعر کی بات کروں؟ دیکھیں, نبی پاک سے محبت تو اپنی جگہ, اعلیٰ حضرت کو تو مدینے کے کتوں سے کتنا پیار تھا. ہیں آئے ہائے, عشق کا لیول دیکھو. ہیں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خدا سگان نبی سے یہ مجھ کو سنوا دے کہ اپنے کتوں میں ہم تجھ کو شمار کرتے ہیں. رضا جیتے جی سن لے کہ مولا نے اپنے سگان میں مجھ کو شمار کیا. اچھا پھر اعلیٰ حضرت ایک جگہ لکھتے ہیں کہ اے رضا مدینے تو گئے تھے, مدینے کے کتوں کو دل کا ٹکڑا کاٹ کر کھلاتے نا, گوشت کا ٹکڑا نہیں, اپنے دل کا ٹکڑا. کیونکہ نبی پاک کے در کے سگ ہیں نا, تو کیا ہوتا, تیری جان چلی جاتی نا. اب لیول دیکھو, آپ کہتے ہیں پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا, ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری. واہ واہ, اللہ اکبر. کبھی مدینے جانا نا, میرے رضا کی کلام کو ساتھ لے جانا. آپ تو آج بھی سکھا رہے ہیں کہ مدینے جانا کیسے. جب مکے سے مدینے جاتے ہیں نا, اور وہ جو خوبصورت سا روڈ مدینے جاتا ہے, اعلیٰ حضرت کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ واروں قدم قدم پہ کہ ہر دم ہے جان مو, یہ راہ جاں فضا میرے مولا کے در کی ہے. ارے یہ راستہ تو میرے آقا کے در پہ جا رہا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے پتہ ہے کون سا راستہ ہے, یہ کدھر جا رہے ہو؟ ہاں ہاں رہے مدینہ ہے, غافل ذرا تو جاگ, وہ پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے. معراج جب مدینے پہنچتے ہیں تو اعلیٰ حضرت جھنجھوڑتے ہیں, پتہ ہے کدھر پہنچ گئے؟ معراج کا سما ہے. کہاں پہنچے زائروں؟ ارے کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے. اللہ اکبر. جب روضہ رسول کے سامنے جاتے ہیں تو اعلیٰ حضرت یاد دلاتے یہ منہ سرکار کی بارگاہ میں کیسے پیش کروں, یہ بڑی گناہ ہیں, بڑی نافرمانیاں ہیں. میرے رضا لکھتے ہیں اف بے حیائیاں کہ یہ منہ اور تیرے حضور, ہاں تو کریم ہے تیری خو در گزر کی ہے. ارے دنیا میں کوئی بھیک مانگے اس کا مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے, وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے. مگر میرے رضا کی شان دیکھو, آپ کہتے ہیں سرکار کے در پر تو بھیک بھی بڑے مزے کی ہے. کہتے ہیں لب واہ ہیں, آنکھیں بند ہیں, پھیلی ہیں جھولیاں, کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. ارے مانگنا ہے تو جی بھر کے مانگنا, شرمانا نہیں. مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. اللہ اکبر. سیدی اعلیٰ حضرت کو نبی پاک سے پیار کیسا, سرکار دو عالم علیہ السلام سے عشق کیسا تھا. آپ کے شہر بریلی کے قریب ہی ایک ریاست, ایک چھوٹا سا علاقہ تھا جس کا نام نان پارا تھا. لوگ آئے اور کہتے ہیں سیدی اس نواب نان پارا کے نواب کی شان میں لوگ قصیدے لکھ رہے ہیں, جو اچھا قصیدہ لکھتا ہے نواب انعام دیتا ہے. آپ تو کمال کے شاعر ہیں, آپ بھی ایک قصیدہ لکھ دیں, آپ کو بھی فرسٹ پرائز مل جائے گا, آپ کے بہت سارے کام سیدھے ہو جائیں گے. اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا. ہو سکتا ہے اس زمانے کے لوگوں نے سوچا ہو کہ جناب اب تو نمبر 1 قصیدہ لکھیں گے, نان پارا کا نواب خوش ہو جائے گا. واللہ میرے رضا نے ون آف دا ٹاپ قصیدہ لکھا, مگر کسی نواب کی شان میں نہیں, اپنے آقا کی شان میں لکھا. اور پتہ کیا لکھا؟ آپ لکھتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. گجرانوالہ والوں آپ نے مجھے ٹاپک وہ دے دیا ہے کہ میں ساری رات بول سکتا ہوں, اور یہ کلام تو ایسا ہے کہ یقین کرے ہر شعر مجھے پکار رہا ہے کہ بتاؤں میرے رضا نے علم کا کیا شاہکار عطا کیا ہے. صرف ایک شعر کا معنی سمجھ لو, وہ کہتے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, میرے آقا کے حسن کا کمال یہ ہے. ارے نقص تو چھوڑو, امیجینیشن بھی نہیں کر سکتے, تم گمان بھی نہیں کر سکتے. دنیا میں پھول گلاب بڑا پسند کیا جاتا ہے, مگر جب گلاب اٹھا
کھاتے ہو ساتھ کانٹے کی زحمت ہوتی ہے, گلاب کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں. شمعہ کینڈل جب جلائیں تو بڑی خوبصورت لگتی ہے مگر دھوئیں میں مزہ نہیں آتا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرے آقا وہ نعمت ہے جس کے ساتھ کوئی زحمت نہیں ہے. میرے آقا پھول تو ہیں مگر کانٹا کوئی نہیں, آپ شمع تو ہیں مگر دھواں کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں, وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں. آقا تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. آپ لکھتے گئے اب آخر میں جو آپ نے مقطع لکھا ہے یہ میرے بیان کا ایک اہم میسج سمجھ کے سننا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا. اہل دول کہتے ہیں پیسے والوں کو. اے رضا میں پیسوں والوں کی شان بیان کروں, ریکویسٹ آئی تھی نا کہ نواب کی شان لکھیں. کروں مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارائے نہ نہیں. گدا کہتے ہیں غلام کو, ارے میں آقا کا غلام ہوں, میرا دین کوئی روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ تھوڑے پیسے کے لیے اپنے دین کو بیچتا پھروں. اب ذرا ایک لطیف بات بھی سن لو, جو عقل مند ہیں جلدی پک کریں گے. ریاست کا نام کیا تھا ذرا دہرانا میرے ساتھ, نان پارا, اور آخر میں کیا کہتے ہیں میرا دین پارائے نہ نہیں. کیا خوبصورت اشارہ کیا ہے. پہلے تو نان پارا کے ہی 2 ٹکڑے کر دیے, پھر کہتے ہیں میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے جو اس نواب کی شان بیان کروں, میں گدا ہوں اپنے کریم کا. اے گجرانوالا میں موجود عاشقان رسول, میرے رضا کا یہ میسج لے کے جانا. کاروبار کے درمیان بعض اوقات بڑی اچھی ڈیل آتی ہے, بندہ کہتا ہے تھوڑا ہی جھوٹ بولنا پڑے گا, تھوڑا ہی دھوکہ دینا پڑے گا, تھوڑا ہی بینک سے کام کرنا پڑے گا, تھوڑا ہی سود لگے گا, مگر ڈیل بڑی اچھی ہے, پیسے بڑے اچھے ہیں. ارے موقع ملا ہے آج کل کمانے کا, جب بھی جی چاہے ایسی ڈیل کرنے کا. میرے رضا کا یہ شعر دہرا لینا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارائے نہ نہیں. ارے کیا جواب دوں میں رسول اللہ کو قیامت کے دن. وہ فرمائے من غش فلیس منا, جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. اور تم یہاں دھوکہ دے کر پیسے کما رہے ہو, نہیں چاہیے ایسے پیسے, کیونکہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارائے نہ نہیں. جب جی چاہے دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر ذرا شراب پی لوں, دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر کوئی جوا کھیلنے کو بلائے, کبھی جناب کوئی دوست بے حیائی کے لیے بلائے. میرے رضا کا یہ شعر دہرا لینا, میں گدھا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارائے نہ نہیں. آج جناب تماشا لگا ہوا ہے, جس کو دیکھو بیرون ملک جانا ہے. میں ابھی پچھلے دنوں آسٹریلیا سے ہو کر آیا ہوں. ارے جناب مسلمان آ کر پوچھتے ہیں, میں شراب کے اسٹور پہ کام کرتا ہوں, کوئی مسئلہ تو نہیں, اسٹور پہ خنزیر کا گوشت بکتا ہے, کیا کروں جناب جاب نہیں ملتی. ارے تم تھوڑے پیسوں کے لیے اس لیے وطن چھوڑ کر جاتے ہو کہ وہاں جا کر حرام روزی کماؤ. ارے خود کھاؤ گے تو برباد ہو جاؤ گے, تمہاری اولاد کھائے گی تو برباد ہو جائے گی. ارے یہ پیسے تو مل جائیں گے, یہ ڈالر مل جائیں گے, میرے آقا کو کیا منہ دکھاؤ گے. میرے رضا کا یہ شعر یاد رکھنا, مجھے نہیں چاہیے ایسے پیسے, کیونکہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارائے نہ نہیں. ارے آج تو یہ حال ہو گیا کہ جناب دنیا کے ویزوں کے لیے, دنیا کے پرمٹ کے لیے آج فارم پہ لکھا جاتا ہے میں قادیانی ہوں. ارے تم کیا حال کر رہے ہو. شرعی مسئلہ سن لو, علماء بیٹھے ہیں, جو دل میں بھی سوچ لے اور یہ طے کر لے کہ میں فارم پہ لکھ دوں گا میں مانتا ہوں کہ میں قادیانی ہوں. اچھا لوگ کہتے ہیں میں نے تو فارم پہ لکھا تھا نا, میرے دل میں نیت نہیں تھی. علماء کہتے ہیں یہ لکھتے ہی, یہ فیصلہ کرتے ہی وہ ایمان سے خارج ہو گیا. ارے تم ختم نبوت کے منکر ہو کر ان کے ساتھ مل کر باہر کا ویزا لینا چاہتے ہو, برباد ہو جاؤ گے. ارے نہیں چاہیے ایسا ویزا, نہیں چاہیے ایسے پیسے. کیوں نہیں چاہیے؟ میں گدا ہوں اپنے کریم کا, سب کچھ میرے آقا ہے, مجھے ان کو راضی کرنا ہے, وہ راضی ہو گئے, میری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی, میری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. آج ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہیں, اچھا خاصا نیک نمازی بندہ آتا ہے, 5 وقت نماز پڑھنے والا, اس کے گھر میں شادی ہو, بندہ حیران ہو جاتا ہے. ڈھول تماشے, ناچ گانے, میوزیکل نائٹ, بندہ کہے حاجی صاحب آپ کے گھر میں, کہتے کیا کریں, بچوں کی خوشی کے لیے کرنا پڑتا ہے. تم بچوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر رہے ہو, اللہ کے رسول کو ناراض کر رہے ہو. جب بھی ایسا موقع ہے پوچھو اپنے آپ سے کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا. میرے اعلیٰ حضرت نے یہ ایک ہی شعر میں ساری بات مکا دی ہے,
کہ اگر واقعی سچی غلامی ہے تو پھر روٹی کے ٹکڑے کے لیے دین مت بیچ دینا، دوستی کے لیے، اپنی انجوائمنٹ کے لیے اللہ رسول کو ناراض مت کر دینا۔ آج کل ایک اور تماشا چلا ہوا ہے، جناب میرے لائکس ہونے چاہیے، میرا سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہونا چاہیے، میں یوٹیوبر، میں ٹک ٹاکر، میں پتہ نہیں کیا بننا چاہتا ہوں، اور جناب ذرا لائکس ہوں گے تو ڈالر آئیں گے، اور اس کے لیے کوئی ناچ رہا ہے، کوئی گا رہا ہے، کوئی جناب الٹے سیدھی باتیں کر رہا ہے، کیونکہ بھائی الٹی بات پر ویوز ملتے ہیں، اللہ رسول کی بات پہ کون ویوز دے گا؟ تم چند ہزار چند لاکھ لائکس کے لیے پیچھے پڑ گئے۔ کبھی سوچا جو حرام ویڈیو بناتا ہے مر جاؤ گے مگر قبر میں جاؤ گے وہ ویڈیو چلتی رہے گی، اللہ نہ کرے اس ویڈیو کی وجہ سے تمہیں مار پڑتی رہے۔ ایک جملہ سن لو، آج دنیا والوں کے لائک کے لیے ایسا کام مت کرنا کہ اللہ رسول کی بارگاہ میں ان لائک ہو جاؤ۔ تمہیں 1 کروڑ لائک مل جائیں، اگر رسول پاک کے دربار سے ان لائک ہو گئے تو کدھر جاؤ گے؟ مجھے تو زندگی ایسے گزارنی ہے۔ کیسے گزارنی ہے آؤ میں بتاتا ہوں، میرے رضا نے سکھایا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام۔ مجھے نہیں چاہیے واللہ 1 کروڑ لوگ مجھے دنیا میں چاہنے والے ہوں، اور اگر اللہ رسول مجھ سے ناراض ہے تو میں نے کیا کرنا ہے اس چاہت کا؟ اور دنیا میں مجھے کوئی نہ جانے، کوئی نہ پہچانے، میرے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرے آقا مجھ سے راضی ہو جائیں، یہی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ایسے گزارنی ہے زندگی۔ میرے رضا نے ایک اور جگہ میں بتایا، کہتے ہیں مسلمانوں، اے غلاموں، نبی پاک تو تمہیں قدم قدم پر یاد رکھتے رہے ہیں، تم انہیں بھول گئے، وہ تو پیدا ہوئے تو یاد کیا، اللہ کی بارگاہ میں معراج کی شب گئے تو ہمیں یاد کیا، ساری زندگی راتوں کو رو رو کر امت کو یاد کیا، اور ہمیں ایسا لگتا ہے پیارے آقا کو بھول گئے۔ کیا کہتے ہیں؟ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ آؤ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے رضا کہ اس پیغام کو تھام لو۔ سچی محبت کرنی ہے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے، سچی محبت، صرف زبانی نہیں، وہ زبانی محبت نہیں، وہ واقعی قلبی محبت کرتے تھے اور آج بھی سکھاتے ہیں۔ اور پھر دیکھو ان پر انعام کیسے کیسے ہوئے۔ 51 سال کی جب عمر میں گئے نا مدینے، دل میں تمنا تھی کہ اب جانا ہے تو سرکار کا دیدار کرنا ہے، عاشق رسول ہے نا، ہم کو رلاتے ہیں، ہمیں تڑپاتے تو ان کی اپنی تڑپ کا عالم کیا ہوگا۔ تو اعلیٰ حضرت مدینے پہنچے، سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہو گئے، ساری رات درود پاک پڑھے۔ اچھا عاشق کو آزمایا بھی جاتا ہے، ہاں کبھی کبھی تڑپایا جاتا ہے، ساری رات درود پڑھتے رہے، دیدار نہیں ہوا۔ دیدار نہیں ہوا تو ان کو تو عرض کرنا آتا تھا نا، قلم اٹھایا اور کیسا کلام لکھا، وہ کہتے ہیں وہ سوئے لال ازار پھرتے۔ ہاں چلو ایک اور بات بتا دوں، عشق والی بات ہے، جب مدینے جانا نا، سنہری جالیوں کے سامنے چپکے سے آقا کو یہ شعر سنا دینا، یہ کلام سنانا، کیا پتہ اعلیٰ حضرت کے صدقے ہم پر بھی کرم ہو جائے۔ کہتے وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے، ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے۔ مدینے گئے، انہیں پتہ ہے ایک وزیر اعظم جا رہا ہوتا ہے، دوسرا نکل رہا ہوتا ہے، ایک صدر جا رہا ہوتا ہے، سب فقیر بن کے آتے ہیں۔ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے۔ لکھتے گئے اور آخر میں کیسی انکساری کی، کیسی عاجزی کی، کہتے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، اے رضا تیرے جیسے تو بہت ہیں، پیارے آقا کا تو دربار بڑا عالی شان، بڑا دربار ہے، تیرے جیسے تو بہت ہیں ادھر، تیری باری کیسے آنی ہے؟ انکساری۔ کہتے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ جب ایسی عاجزی کی تو پتہ کیا ہوا، سیدی اعلیٰ حضرت کو نبی پاک نے جاگتی آنکھوں سے دیدار عطا فرمایا۔ ہمیں بھی دیدار ہو سکتا ہے، ہاں جلوے آج بھی عام ہیں، پہلے وہ تڑپ تو پیدا کرو نا۔ کبھی راتیں ایسی بھی تو گزرے نا، یہ موبائل فون اور فلموں ڈراموں کو چھوڑو، کبھی رات ایسے بھی گزارو کہ باوضو ہو کر صلاۃ التوبہ بھی پڑھ لی، سورہ ملک بھی پڑھ لی، درود شریف پڑھتے پڑھتے لیٹ گئے، اپنے موبائل فون میں ہلکی آواز میں کوئی نعت شریف لگا لی، آنکھوں سے آنسو ہو، آقا کی یاد تڑپا رہی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو،
پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. کبھی تو ایسی رات گزرے نا کہ اس لیے نیند نہیں آ رہی. نہیں آتی ہے میں نیند. کاروبار ڈاؤن ہے, ڈالر ڈاؤن ہے, مال پھنسا ہوا ہے, ہم دنیا کے چکر میں جاگتے ہیں. کبھی اس لیے نیند نہیں آ رہی کہ آقا کی یاد تڑپا رہی ہے. آقا کی بارگاہ میں عرض کرو نا, اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے. وہ آقا آج بھی کرم فرماتے ہیں. اعلیٰ حضرت سے سیکھو نا. عشق رسول کس کو کہتے ہیں؟ اپنی آنکھوں کو یاد رسول میں بہنے دیا کرو, اس کی عادت بناؤ. اور اگر آنکھیں مدینے کی یاد میں عشق رسول میں بہتی نہیں ہے نا, دل تڑپتا نہیں ہے. ہو سکتا ہے ابھی بھی کوئی بھائی ایسا بیٹھا ہو مجھے سن رہا ہو کہ یاری کیوں رو رہے ہیں یا کیوں اتنا مدینہ مدینہ کر رہے ہیں, تو پھر اپنے دل کا علاج کراؤ. خدا کی قسم وہ دل بیکار ہے جس دل میں یاد رسول نہیں ہے. وہ آنکھ بیکار ہے جو مدینہ دیکھنے کو نہ تڑپتی ہو. میرے رضا کی شان دیکھو, کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ, جان ہے عشق مصطفیٰ, روز فضوں کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ. اب یہ جملہ سمجھنا بہت گہری بات ہے. درد میں مزہ کب ہوتا ہے؟ مزہ اور درد تو اپوزٹ ہیں. درد ہو تو مزہ نہیں, مزہ ہو تو درد نہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں عشق رسول کا جو درد ہے نا اس کا مزہ ہی بہت پیارا ہے. جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے. دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. مدینے جانے والوں کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں رخصت قافلہ کا شور غشے ہمیں اٹھائے کیوں. ارے سوتے ہیں ان کے سائے میں, کوئی ہمیں جگائے کیوں. اللہ سیدی اعلیٰ حضرت کے صدقے مدینے پاک کی سچی محبت عطا فرما دے. ہمیں سیدی اعلیٰ حضرت کے صدقے نبی پاک کی سچی محبت عطا فرمائے. اور دیکھو سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے پیار ہو نا اسے ناراض نہیں کیا جاتا. اور اب تو پتہ ہے 2-3 دن بعد کون سا مہینہ آنے والا ہے؟ ہاں, جس کا سارا سال انتظار ہے نا. ہاں, وہ تو بڑی بڑی مبارک ساعتیں آنے والی ہے. آقا کی ولادت کا مہینہ. تو کیا تیاری کی ہے گجرانوالہ والوں؟ کیا گفٹ تیار کیا آپ نے؟ دنیا کا دستور ہے نا, کسی کا برتھ ڈے ہو تو تحفہ دیتے ہیں نا. تو سرکار کے لیے کیا تحفہ تیار کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ بچہ ہو تو آپ چاکلیٹ دیتے ہیں, ٹوائز دیتے ہیں, بڑا ہو تو کتاب دیتے ہیں, عطر دیتے ہیں, جو پسند ہو وہ دیتے ہو نا. آؤ پہچانتے ہیں کہ نبی پاک کو کیا پسند ہے. بتاؤں میں آپ کو, میرے آقا خود فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. نبی پاک فرماتے ہیں نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے. یہ کیسا عاشق رسول ہے کہ جس کی نماز قضا ہو جاتی کہتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. جس کو موت قبول ہے اس کو نماز قبول کیوں نہیں ہے؟ خود سوچے. میں واقعی عاشق رسول ہوں کہ آقا فرمائے نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, میری فجر چلی جاتی ہے, کاروبار میں میری ظہر چلی جاتی ہے, یار بس جمعے سے شروع کر دوں گا, وہ جمعہ ہی نہیں آ رہا. نہیں, گفٹ دینا ہے تو نمازی بن کے دینا ہے. بلکہ اس بار پتہ کیا کرنا ہے, گھر تو سجانا ہے انشاءاللہ, دھوم دھام سے سجانا ہے. گھر بھی سجائیں, پرچم بھی لگائیں گے نا انشاءاللہ. جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ, اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا, اعلیٰ سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا, عظمت والا نبی کا جھنڈا, گھر گھر میں لہراؤ, پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. آقا کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا, کی آمد مرحبا, آخر کی آمد مرحبا, حضور کی آمد مرحبا, نور کی آمد مرحبا, نیل کی آمد مرحبا, صادق کی آمد مرحبا, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ. آپ نے خوب دھوم دھام سے جشن ولادت منانا ہے, کسی کے وسوسے میں نہیں آنا ہے. وہ تھوڑی پنجابی وچ کہتے ہیں نا گج وج کے منانا ہے. ہاں, اپنے گھر پہ لائٹیں بھی لگائیں تاکہ رات کو میرے گھر کے پاس سے کوئی گزرے تو پتہ چلے یہ عاشق رسول کا گھر ہے.
اور پرچم لگائیں تو دن کو پرچم بتائے یہ نبی پاک کے دیوانے کا گھر ہے. ہاں بالکل نکلیں گے کچھ لوگ تھوڑے دنوں میں، یا شاید نکل پڑے ہوں گے کہ جناب کسی غریب کی بچی کی شادی کروا دیں، اتنی لائٹیں کیوں لگاتے ہیں، تو کسی غریب کی مدد کر دیں. تو چلے میں ان کو بھی اور آپ سب کو تگڑا جواب دے دیتا ہوں کہ پچھلی بار آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ سیلاب آیا تھا تو پاکستان میں اربوں روپے کی امداد انہی میلاد بنانے والوں نے کی تھی. اس کے بعد ترکی اور سیریا میں زلزلہ آیا، اللہ کی رحمت سے ملینز آف ڈالر کی امداد اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کے شعبے FGRF نے کی. اور جو تھوڑا سوشل میڈیا دیکھتے ہیں ذرا BBC کے تمام سوشل میڈیا کے مین پیجز دیکھ لیجئے گا. 2 دن پہلے موروکو میں مراکش میں زلزلہ آیا ہے. دنیا میں سب سے پہلی NGO جو بیرون ملک سے وہاں پہنچی ہے الحمدللہ وہ بھی آپ کی FGRF وہاں پہنچ چکی ہے اور وہاں امدادی کام شروع ہو چکا ہے. تو الحمدللہ سرکار کا میلاد بھی منائیں گے اور امت کی خیر خواہی بھی کریں گے انشاءاللہ. تو میلاد میں کوئی کمی نہیں کرنی ہے، دھوم دھام سے بنانا ہے انشاءاللہ. غریبوں کی امداد بھی جاری رہے گی. اچھا اب یہ تو بات ہو گئی گھر سجانے کی، لائٹیں لگانے کی، مگر اس بار تھوڑی پنجابی کہتے ہیں کچھ وکھرا میلاد بناتے ہیں نا. کہیں اپنا آپ بھی تو سجاؤ نا. آپ کو کوئی نوٹس کرے، کوئی دوست کہے کہ یار آپ 5 ٹائم نماز پڑھنے لگ گئے ہیں، تو آپ اس کو جواب دیں کہ ہاں یار نبی پاک کا میلاد آیا، میں نے 5 ٹائم نماز شروع کر دی ہے. کوئی کہے یار آپ نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا ہے، بس یار سچے آقا کا امتی ہوں، ان کا میلاد آیا میں نے جھوٹ سے توبہ کر لی ہے. کوئی کہے یار آپ وہ غلط جگہ پر نہیں آ رہے، بس سچے آقا کا امتی ہوں اور میلاد آیا میں نے برا کام چھوڑ دیا ہے. آپ یہ کر کے دیکھیں اس بار. ہاں پھر دیکھیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی نگاہ ہوتی ہے. دنیا کا بھی دستور ہے نا، کوئی غریب فقیر مسکین کسی بادشاہ کو تحفہ دے وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے گا، اور جب بادشاہ دیتا ہے وہ اپنی شان کے مطابق دیتا ہے. تو ہم کیا پیش کریں گے آقا کو؟ کیا پیش کریں جانا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے. تو انشاءاللہ اس بار نمازی بن کر میلاد منائیں گے، سچ بول کر میلاد منائیں گے، گناہوں سے بچ کر میلاد منائیں گے. تو اب انشاءاللہ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیں. اور سبحان اللہ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی تو کیا شان ہے کہ اب انشاءاللہ آنے والے سیٹرڈے سے کنٹینیو 13 یا 14 کے قریب مدنی مذاکرے روزانہ ہوں گے بعد نماز عشاء. تو اپنے گھر والوں کے ساتھ مدنی چینل پر اسے دیکھیں، اس کی برکتیں لوٹیں. سوال و جواب کے ذریعے انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور میلاد کی برکتیں ملیں گی. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں میرا خیال ہے یہ مکتبۃ المدینہ کا اعلان ہے. بہت ساری امید ہے کہ کتابیں موجود ہوں گی، لیکن ساتھ ساتھ ماشاءاللہ گفتگو کے آداب اور فضول باتوں سے بچنے کی فضیلت یہ کتاب مکتبۃ المدینہ پر موجود ہے. آپ نے انشاءاللہ جا کر اس کو پیش کرنا ہے. فیضان آن لائن اکیڈمی کا میں نے ذکر کیا تھا. ماشاءاللہ یہ کمال کا شعبہ ہے. اگر ابھی تک آپ نے اس میں ایڈمیشن نہیں لیا یا اس کی معلومات نہیں تو ہو سکتا ہے یا اسٹال بھی موجود ہو. اس میں ماشاءاللہ 22,500 کے قریب اسٹوڈنٹ آن لائن دنیا کے 80 ملکوں میں تقریباً لوگ پڑھ رہے ہیں اور 40 کے قریب کورسز ہیں. اور ماشاءاللہ اس سال 2023 میں 46 اسلامی بھائیوں نے آن لائن بھی درس نظامی کیا ہے. تو وہ لوگ جو کہتے ہیں یار میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، میں جامعۃ المدینہ میں جا نہیں سکتا، بزنس مین ہوں یا ٹریول بہت کرتا ہوں، تو آپ آن لائن بھی درس نظامی کر سکتے ہیں. اسلامی بھائیوں کو اسلامی بھائی پڑھاتے ہیں، اسلامی بہنوں کو اسلامی بہنیں پڑھاتی ہیں. تو آپ ہو سکے تو اس میں بھی داخلہ لیں. اس کے بارے میں معلومات لینی ہو تو اس کی ویب سائٹ ہے quranteacher.net. تو اس ویب سائٹ کے ذریعے بھی آپ انشاءاللہ اس کی معلومات لے سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک مسلمان کے لیے سب سے قیمتی چیز اس کا ایمان ہے، اور ایمان کی حفاظت کا بہترین ذریعہ کسی پیر کامل سے مرید ہونا ہے، بیعت کرنا ہے. الحمدللہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا جو کہ 27 اراکین پر مشتمل ہے، دنیا بھر میں دعوت اسلامی کا جتنا بھی دینی کام ہے، ادارے ہیں، مدارس ہیں، جامعات ہیں، مراکز ہیں، 80 سے زائد شعبہ جات ہیں. الحمدللہ 27 اراکین شورا کی برکت سے دنیا بھر کے اندر نیکی کی دعوت عام ہو رہی ہے. اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن بھی اور ترجمان دعوت اسلامی رکن شورا حاجی عبدالحبیب عطاری سلمہ الباری ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. آپ کو امیر اہل سنت نے اپنی بیعت کرنے کا مجاز بنایا ہے، یعنی آپ ہمیں اپنے ذریعے سے امیر اہل سنت کا اور امیر اہل سنت کے ذریعے سے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا مرید
بنا سکتے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا۔ موقع بہت اچھا ہے، رکن شورا تشریف فرما ہے، وہ اسلامی بھائی جو ابھی تک کسی پیر کامل کے مرید نہیں، میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ رکن شورا ہمیں توبہ بھی کرواتے ہیں، توبہ بھی کر لیجئے اور رکن شورا کے ذریعے سے سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہو جائیے۔ اور وہ اسلامی بھائی جو پہلے سے کسی پیر کامل کے مرید ہیں، وہ اگر چاہے تو جب رکن شورا فرمائے مرید ہوتا ہوں میں، تو وہ کہیں طالب ہوتا ہوں میں، وہ مرید اپنے پیر صاحب کے ہی رہیں گے، انشاءاللہ الکریم ساتھ ساتھ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ نظویہ کا فیضان ملنا بھی شروع ہو جائے گا۔ حضور ہمیں توبہ بھی کروا دیجئے، سلسلہ عالیہ قادریہ میں داخل بھی فرما دیجئے۔ میرے وہ اسلامی بھائی جو مرید ہونا چاہیں، جس طرح میں کہتا جاؤں ریپیٹ کرتے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا، اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔